السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وقلبا سليما منيبا خاشعا وتوبة صادقا قبل الموت وراحة عند الموت ورحمة ومغفرة بعد الموت اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ سب کو ویلکم کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اہلا و سہلا و مرحبا، یا رب بنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ۔ سورۃ الاعراف آیہ نمبر 168۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقطعناہم فی الارض امما منہم الصالحون ومنہم دون ذلک وبلوناهم بالحسنات والسیئات لعلهم یرجعون۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وقطعناهم فی الارض امما، اور ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں پھر تقسیم کر دیا۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے بھی آزمائش اور اس کی ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اللہ قوموں کو بانٹ دیتا ہے اور خاندانوں کو بانٹ دیتا ہے، خاندانوں کو ایک جگہ پہ جمع نہیں رہنے دیتا۔ یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ان میں سے نیک تھے اور کچھ ان میں سے مختلف۔ ہم ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے، شاید کہ یہ پلٹ آئیں۔ پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اسی دنیا دنی کے فائدے سمیٹتے رہے۔ ایسا عالم جو دین کو سیکھتا تو دین اللہ کی خاطر تھا، لیکن دنیا غالب آ گئی، دین کو تھوڑا پیچھے چھوڑ دیا، تھوڑا چھوڑنے سے زیادہ چھوٹنے لگا، زیادہ چھوٹنے سے بالکل ہی ہاتھ سے نکلنے لگا۔ اس کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ جس کو ہم نے دین تو دیا تھا مگر وہ دنیا کا بندہ بن کے رہنے لگا، اور توقع تھی کہ ہم اسے معاف، اور کہتے ہیں کہ توقع ہے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا۔ اگر وہی بتائی دنیا پھر سامنے آتی تو پھر لپک کر لے لیتا اس کو۔ کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا تھا کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو، جو خود پڑھ چکے ہیں، جو کتاب میں لکھا ہوا ہے وہی کہیں؟ آخرت کی قیامگاہ تو اللہ تقوی رکھنے والوں کے لیے ہے بس۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز کو قائم کیا، یقیناً نیک کردار لوگوں کا اجر ہم کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ یہ پھر دو صفتیں بار بار رپیٹ ہو رہی ہیں۔ اللہ کی کتاب کو پابندی کے ساتھ لینا، اس کے احکامات کو اپنے اوپر لاگو کرنا اور نمازوں کو قائم کرنا۔ انہیں وہ وقت بھی کچھ یاد ہے جب ہم نے پہاڑ لا کر ان کے سروں پر چھا دیا تھا، گویا وہ چھتری ہو، اور یہ گمان کر رہے تھے کہ ابھی آن گرا۔ اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا جو کتاب ہم نے تمہیں دے رکھی سے مضبوطی سے تھامو اور جو کچھ اس میں لکھا اسے یاد رکھو۔ توقع ہے کہ تم پر غلط روی سے بچے رہو گے۔ پہاڑ زمین میں گڑا ہوا ہے، اگر وہ پتے کی طرح اڑ کے سروں پہ آ جائے تو سوچے ذرا کیا ہے۔ پھر اے نبی، لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جب تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ لست بربکم قالوا بلی۔ یہ ہم سب آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کی آخری جو روح پیدا ہونی ہے نا دنیا میں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے سب کو کھٹا پیدا کر دیا تھا روح کے روحانی طور پر، اور سب کو پتا تھا لاشعوری طور پہ کہ اپنے رب کے ساتھ یہ کر چکے ہیں۔ شعوری طور پہ ہمیں یاد نہیں، اب لاشعور ہوتا وہ نیچے کی ایک یاد جو بالکل تہوں کے نیچے چلی گئی۔ جب اللہ تعالیٰ قیامت والے دن وہ سین دوبارہ ہمارے سامنے کھلوائے گا یا لاشعور کی ہماری جو یاداشت واپس کرے گا تو یاد آ جائے گا۔ اس وقت تو ہمارا رب پہ ایمان ہے کہ ہم نے یہ دعویٰ کیا ہوا ہے کہ ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس لیے گواہ بنا رہا ہوں کہ تم قیامت کے روز یہ نہ کہنے لگو کہ تم تو اس بات سے بالکل بے خبر تھے، یا کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم بعد کو ان کی نسل میں پیدا ہوئے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے جواز دیکھے ہٹا دیے ہیں۔ کسی کو انسان توجیہ نہیں بنا سکتا کہ مجھے تو میرے پاس تو یہ نہیں تھا اس وجہ سے میں نہیں کر سکا، تمہارے پاس تو وہ تھا اس لیے تم نے کر لیا۔ نہیں، پھر کیا ہم
کیا آپ ہمیں قصور میں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا؟ دیکھو اس طرح ہم نشانیوں کو واضح طور پر پیش کرتے ہیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیاتنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس شخص کا بھی حال بیان کریں جس کو ہم نے آیات کا علم دیا۔ اب یہ وہ خاص شخص آنے والا جس کا ذکر امیر نے تھوڑی دیر پہلے کیا تھا، مگر وہ ان کی پابندی سے نکل گیا۔ سٹارٹ میں تو دین آیا، جوش جوش میں دین سیکھا، اور دیکھیں جوش جوش میں بہت سارے لوگ ہیں جو دین سیکھنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، ہے نا۔ جب آپ دین کا کوئی کام کرتے ہیں نا تو آپ دیکھیں جب آپ ابتدا کرتے ہیں چاہے وہ 50 لوگ بیٹھے ہوں خوشی خوشی ہیں اور اینڈ پہ 10 رہ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جو 10 ثابت قدم رہنے والے ان کا درجہ اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ اور لیکن جنہوں نے دین کو سیکھا مگر سیکھنے کے بعد ان کو راستے میں چھوڑ دیا، یہاں تک کہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہے، اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی کر دیتے، یعنی اللہ کا دین جو ہے انسان کی عزتوں کو بڑھانے کا ذریعہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ کب؟ جب اس پہ عمل کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ زندگیوں کو بسر کریں گے تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے اندھیرے میں کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ اس کی عزت کا ذریعہ بنا دیتا ہے اور ظاہر کر دیتا ہے، اور رات کے اندھیرے میں کوئی برائی کی جو لوگوں کے سامنے جتنے بھی پارسا بن کے رہیں اللہ اس برائی کو رسوا کرنے کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ مگر آیتوں کا علم پانے کے بعد وہ تو زمینی کی طرف جھک گیا۔ اللہ کا دین اس نے حاصل کیا تاکہ دنیا حاصل کر سکے۔ اپنی نیت کا جائزہ ہمیں ابھی بھی لینا چاہیے، ہم دین کس لیے حاصل کرتے ہیں؟ تاکہ ہم اپنی آخرت بنا سکیں، کیونکہ دنیا ہی آخرت کی کھیتی ہے۔ لیکن جن لوگوں نے دین کو حاصل کیا آج انہیں پتہ ہے نا اصل عزت دین کی وجہ سے ملتی ہے۔ تو دین کا نام بلند کرو تاکہ اپنے مفادات بھی ساتھ لیتے جاؤ، تو لوگ دین کی وجہ سے آپ کی عزت کریں گے اور آپ کے ساتھ معاملہ ٹھیک رکھیں گے۔ تو یہاں پہ اسی شخص کی بات ہو رہی ہے، اس نے اپنے خواہش نفس کو اس کا خواہش نفس اس کے پیچھے پڑ گیا، لہٰذا یا وہ اپنے خواہشات نفسی کے پیچھے پڑا رہا، لہٰذا اس کی حالت کیسی ہوگی؟ کتے کی سی۔ یہ ورڈ ہماری زبان میں کسی کو کہا جائے نا، ہم کتے کو بھی کتا نہیں کہتے، ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈوگی۔ ہمیں وہ لفظ سخت لگتا ہے نا، گالی لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ نہیں شرماتا نا مثالیں دینے میں، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، عربی کی تجوید ٹھیک رکھیں، قلب بولا تو یہ وہ نہیں ہے، اور قلب کو کلب بول دیا تو وہ کتا کر دیا آپ نے۔ تو اس لیے اپنے مخارج کو ٹھیک رکھ کے بولا کریں تاکہ ہم معنی مطلب کو صحیح طرح سے ادا کرنے والے ہوں۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو کتا بنا دیا، تم اس پر حملہ کرو تب بھی وہ ہانکے گا، نہ کرو تب بھی ہانکے گا۔ کتے کی یہ فطرت ہے، ہر وقت زبان اس کی لٹکی ہوتی ہے اور ایسی آوازیں نکال رہا ہوتا ہے۔ اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے گا، نہ چھوڑو تب بھی۔ یہ مثال ہے لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّكُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ حکایت ہم کیوں سناتے ہیں؟ شاید کہ تم کچھ غور و فکر کرو۔ بڑی ہی یہ بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے۔ جسے اللہ ہدایت بخشے وہی راہ راست پا سکتا، میں یہد اللہ فہو المہتدی، اور جس کو وہ گمراہ کرنا چاہے وہی خسارہ پانے والوں سے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کو چاہ کے ساتھ راہ ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چاہت اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے، اس چاہ کو جتنا پروموٹ کریں گے ویسے ہی معاملہ ہوگا۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنمی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ ہمیں ہدایت سے نواز اور ہدایت پہ ثابت کرنی دے، یہاں تک کہ ہم تجھے ملے تو اس ہدایت کے ساتھ ہمارا اس زندگی کا سفر ختم ہو۔ ان کے پاس دل تو ہوتے ہیں مگر اسے سوچتے نہیں ہیں۔ دنیا پرستش نے دلوں کو بالکل کالا اور ٹھوس کر دیا ہے۔ دنیا کی تو ترقیاں انہیں خوب سے خوب سوچتی بھی ہیں، نظر بھی آتی ہیں، دین کے معاملے میں بالکل وہ کہتے ہیں اللہ جو چاہے گا ہو جائے گا۔ ان کے پاس آنکھیں مگر ان سے دیکھتے نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے ہدایت کی یہ سورسز ہیں، دل بھی، آنکھیں بھی اور کان بھی۔ کان ہیں وہ سنتے نہیں، وہ جانور کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ برتر۔ جانور بھی دیکھیں نا، سبحان اللہ، جن کے گھروں میں پیٹ رکھے ہوئے ہیں وہ بھی
اچھی بری بات کو آپ کو سنتے ہیں، مجھے لگتا ہے وہ پوری بولیاں آپ کی سمجھنے لگتے ہیں. کہیں آپ نیگیٹو ریئیکشن میں ہیں تو وہ اگر آپ ویسے کہتے ہیں نا اندر سے غم میں مبتلا ہے، تو وہ جانور آپ کی اس غمی کو فیل کر کے آپ کو ڈھال دینے کے لیے آپ سے وہ تھوڑا پیٹنگ کرتے ہیں ایسے آگے قریب ہو کے. اور اگر خدا نہ خواستہ کہتے ہیں نا آپ بندوں پہ غضب نہ کے تو وہ بھی چھپتے ہیں، وہ بھی چھپتے ہیں. تو جانور اس سے بھی برتر ہے انسان، جس کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے یا نہیں ہے، بلکہ وہ تو لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے تو اچھے اچھے نام ہیں، اللہ کا اچھے اچھے نام کا مستحق ہے، اس کو اچھے اچھے ناموں سے پکارنا چاہیے. یعنی اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے اس کے ناموں کا وسیلہ بہترین وسیلہ ہے. یا غفور، یا رحیم، بخش دے اور مہربانی فرما. یا ودود، دلوں میں محبتیں پیدا فرما دے. یا کریم، کرم فرما دے. یا رزاق، رزق عطا فرما. تو اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام کے ذریعے پکارا کرو. اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستے سے منحرف ہو جاتے ہیں. جو کچھ وہ کرتے ہیں ان کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے. خود ساختہ نام بنا لینا، اللہ کے ناموں میں کچھ اپنے نام بتا دینا، بنا لینا تو اللہ نے خود نہیں رکھے. ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک حق کے بعد حق کے مطابق ہدایت اور حق کے مطابق انصاف کرنے والا ہے. رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو انہیں ہم بتدریج ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے جائیں گے جو انہیں خبر تک نہ ہوگی. اور ان کو ڈھیل دے رہا ہوں تاکہ وہ میری چال کا بھی کوئی توڑ نہیں ہے. یہ سنستدریجہم من حیث لا یعلمون، ان قریب ہم ان کو وہاں تک لے جائیں گے جس کا وہ خود بھی سوچتے نہیں تھے، جانتے نہیں تھے. استدراج دراصل قلبی رحم اللہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ شیطان ان کے اعمال مزین کر دیتا ہے، ان کو پھر ہلاکت تک پہنچا کے رہتا ہے. دحاق کہتے ہیں کہ استدراج کا مطلب ہے کہ جب کوئی نئی نافرمانی کرتے ہیں تو ہم ان کو نئی نعمت دے دیتے ہیں. یعنی ایک نافرمانی کی اس نے تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور نعمت دے دی تاکہ وہ اپنی نافرمانی میں اور آ گئے. اگر اللہ تعالیٰ کسی نافرمانی کے بدلے میں ہمیں آزماتا ہے نا، تنگی دے کے یا کوئی مصیبت پریشانی دے کے، تو انسان میں سمجھنے کے تھوڑے سے کچھ نہ کچھ عقل کے جو کہتا ہے طبق روشن ہو سکتے ہیں، مگر یہاں پہ تو ہو بھی نہیں سکتے. آپ نے برائی کی، اس کے بدلے میں اللہ نے ایک اور دے دی نعمت. یہ ہے استدراج کہ سنستدرجہم، ہم تمہیں وہاں تک لے جائیں گے جہاں تک تمہیں گمان بھی نہ ہوگا. سفیان ثوری کہتے ہیں کہ نعمتوں میں فراخی اور وسعت عطا کرنا اور ان کو شکر ادا کرنا بلا دینا ایسے لوگوں کو. تو پھر وہ لوگ جو ہیں اللہ کی آیات کے منکری ہو کے رہتے ہیں، دنیا کا پیچھا کرتے رہتے ہیں. کیا یہ ان لوگوں نے کبھی نہیں سوچا ان کے رفیق پر جنون کا کوئی اثر ہے؟ وہ تو ایک خبردار کرنے والا ہے جو انجام سامنے آنے سے پہلے صاف تنبیہ متنبع کر رہا ہے. کیا ان لوگوں نے آسمان و زمین کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا کہ کسی چیز کو بھی جو الہ نے پیدا کی، خدا نے پیدا کی، آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا؟ کیا یہ انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت ہی آ جائے، قریب آ لگا ہو؟ پھر آخر پیغمبر کی اس تنبیہ کے بعد اور کون سی بات ایسی رہ گئی ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ اب یہ حدیث بعدہ یؤمنون، تو جواب ہے اس کا آمنا باللہ ہے، اللہ ہم ایمان لیا. جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی رہنما نہیں، اور اللہ انہیں اس کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دے گا. یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کب آئے گی وہ قیامت. اپنے آپ کو ریڈی کیا ہی نہیں امتحان گاہ میں جانے کے لیے، امتحان مانگ رہے ہیں. اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، وہ اسے اپنے وقت پر ہی ظاہر کرے گا. آسمان و زمین میں بڑا ہی سخت وقت آنے والا ہے، وہ اچانک آئے گی. پیارے نبی نے فرمایا، ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ قیامت جو اچانک واقع ہوگی، دو آدمی اپنا کپڑا پھیلا کر اس کو وہ کاٹنے کے لیے وہ جو کہتے ہیں خرید و فروختی لین دین کر رہے ہوں گے، مگر وہ کر نہ سکیں گے، لپیٹ نہ سکیں گے اس کو کہ قیامت آ جائے گی. اونٹنی کا دودھ دھونے والا دودھ دھو کے اس کو منہ تک پیالہ نہیں لے کے جا سکے گا، قیامت آ جائے گی. ایک نوالا توڑنے والا دسترخوان پہ کھانا پڑا ہوا ہے، نوالا توڑ کے اٹھا کے منہ تک لے جانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے کہ قیامت آ جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے پہلے محفوظ کر دے. یسألونک کأنک حفی عنہا، یہ لوگ اس کے متعلق تم سے پوچھتے ہیں کہ گویا تم اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہو. یعنی جیسے کہتے ہیں نا، آپ کا ایک ہی مشن ہے کہ پیغمبری کے بعد آپ قیامت کا کھوج ہی لگا رہے ہیں. اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں.
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ ہی جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا۔ سبحان اللہ، ایسی باتیں کھلی دلیلیں سن کے بھی کچھ لوگ نبی پاک کو نور من اللہ کہتے ہیں، لا حول ولا قوت، کہ اللہ کی طرف سے وہ نور ہے، اور وہ بھی اسی طرح دیکھ رہے ہیں، جانچ رہے ہیں، پہچان رہے ہیں جس طرح اللہ دیکھ رہا ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اب دیکھیں اس کی بڑی دلیل آپ کی زندگی میں، احد کے میدان میں جو آپ کو نقصان پہنچا جسمانی طور پر، تو اگر غیب کا علم ہوتا تو یہ تو نہ ملتا۔ تو اللہ کے نبی نے یہی جواب دیا، اگر مجھے پتا ہوگا میرے فائدے کہاں ہیں تو میں اپنا نقصان کیوں لیتا والا؟ میں تو محض ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں لوگوں کے لیے جو میری بات کو سنیں۔ وہ اللہ ہی ہے تو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کے جن سے اس نے جوڑا بنایا، اس کے پاس تم سکون حاصل کرتے ہو۔ اور یہ سب سے یہ خوبصورت ترین اللہ تعالیٰ نے ایک کمبینیشن دے دیا، ایک مرد کا عورت کے ساتھ۔ حلال رشتوں میں خامد کے لیے بیوی اس کا سکون کا ذریعہ ہے، وائس ورثہ ظاہر ہے بیوی کو بھی خامد سے سکون ملتا ہے، مگر ہے کہ جتنا سکون خامد، وہ کہتے ہیں نا بہترین عورت ہے جس کو دیکھ کے خامد مسکرا دے، جس کو باہر کی تھکاوٹ آتے ہی دیکھ کے اس کو دور ہو جائے، اور وہ بدبخت عورت ہے جس کو دیکھ کے وہ مزید وہ تھک جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رشتہ ہم نے بنایا کس لیے؟ تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو۔ پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا تو ایک خفیف سا حمل ٹھہر گیا جسے وہ لیے پھرتی رہی۔ پھر جب بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ سے دعا کی، یا اللہ ہمیں ایک صالح بچہ عطا فرما، ہم تیرے شکر گزار ہو جائیں گے۔ مگر جب اللہ نے ان کو صالح عطا کیا تو اس کی بخشش اور عنایت میں دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگے۔ اللہ بہت بلند و برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں منتیں مانگ مانگ کے رب سے اولادیں لیتے ہیں، اور جب اولادیں ہو جاتی ہیں تو سب سے بڑا وہ کہتے ہیں شرک اور بدعت کرنے والے خود ہی ہو جاتے ہیں۔ حج کے موقع پہ ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا جو روک روک کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں میرے بچے کے لیے کپڑے دلا دو، کیونکہ میں منت مانگی ہوئی تھی کہ اللہ مجھے اولاد دے، اور اس کو مانگ کے میں بناؤں گا۔ لا حول ولا قوت۔ کیسا انسان کی عقل کو اللہ، انسان نے اپنی ظلم کی وجہ سے عقل کو ہی خائف کر دیا، اس سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ تو جب اللہ نعمت دیتا ہے اور شکریہ کس کا ادا کرتے ہیں؟ غیر اللہ کا۔ یہ صرف اولاد کے معاملے میں نہیں، نعمتوں کے معاملے میں، خوشی دینے کے معاملے میں، غم دینے کے معاملے میں، ہر معاملے میں ہم اپنا 24 آور غور و فکر کریں کہ یہ جو دیا میں کھا رہی ہوں یہ کس کے شکرانے کے طور پہ کھا رہی ہوں۔ دیکھیں یہ جو رزق کا ہے نا، جو پیسہ اللہ دیتا ہے ہمیں، مالی رزق ہے نا سب سے میجر، اس کے ذریعے سے ہم چیزیں خریدتے ہیں یا کھانا پینا لاتا ہے۔ دیا رب نے نعمت حلال بے میں کمائی ہوئی اور خرید کے لا رہے ہیں، جو اس میں شک کا ڈاؤٹ پڑا ہوا چیزیں وہ اٹھا کے گھر لے کے آ رہے ہیں، حرام چیزوں کو ملوث کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ یہ ناشکرا پن ہے نا، دیا وہ اس نے تھا لیکن انسان شکر گزاری کسی اور کی کر رہا ہے۔ اللہ بہت بلند و برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ کیسے نادان ہیں یہ لوگ، ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا بھی نہیں کر سکتے۔ یشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، جو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ خود پیدا ہوتے ہیں، جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں نہ اپنی مدد پہ قادر ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسی بات پہ تو چیلنج کیا تھا ان بتوں کو، کیا ہے تم بولتے کیوں نہیں، کیا ہے تم کھاتے کیوں نہیں، تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ اور قوم کو بھی یہی چیلنج کیا تھا کہ تم سمجھتے ہو یہ تمہارے بڑے ہیں تو ذرا ان سے پوچھ لو کہ کس نے بتوں کو، تو اس سے بڑے کو پتا ہوگا، اس نے یہ جو زندہ ہے نا اس کو پتا ہوگا چھوٹوں کو کس نے مارا۔ اگر تم سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو تمہارے پیچھے نہ آئیں، تم خواہ انہیں پکارو یا خاموش رہو، وہ دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں ہیں۔ یعنی پھر بھی انسان کی عقل ماری گئی ہے۔ تم لوگ خدا کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو، ان سے دعائیں مانگ دیکھو، یہ تمہاری دعاؤں کا جواب ہی نہیں دیں گے۔ ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں کہ کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں، کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں جن سے پکڑیں، کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں ان سے دیکھیں، کیا یہ کان رکھتے ہیں جن سے سنیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو بلا لو اپنے ٹھہرائے شریکوں کو، پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو۔ جو خود محتاج ہے وہ دروں کو بلا کیا دے سکتا ہے، اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ میرا حامی و ناصر تو صرف اور صرف اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی، اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت ضرور کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی مدد کس کو نہیں چاہیے؟ ہم سب کو نیک بننا ہے، ایسا نیک جیسے ہمارے پیارے نبی تھے۔
والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون، بخلاف اس کے کہ جو تمہیں اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے نہ ہی خود اپنی مدد کرنے کے قابل ہیں، بلکہ اگر تم انہیں سیدھی راہ آنے پر کے لیے کہو تو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے۔ بظاہر تم کو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، مگر فی الواقع وہ دیکھ بھی نہیں رہے ہوتے۔ جو بت بنے ہوتے ہیں وہ آنکھیں شانکھیں سب بنائی ہوتی ہیں اور سمجھ رہے ہوتے کہ آپ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو نہیں ہوتا ایسا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کریں۔ دائی کی صفات پھر سامنے آ گئی۔ ہدایت تو اللہ کے ذمہ ہے نا، آپ کا کام صرف ذمہ داری ادا کرنا ہے۔ کوئی کتنا لے کے چلتا ہے وہ اپنے بھلائی کے لیے لے کے چلے گا، کوئی کتنا اس سے منحرف ہوتا ہے وہ اپنا دشمن آپ ہے۔ معروف کی تلقین کیے جاؤ اور جاہلوں سے نہ الجھاؤ، سب سے بڑی بات ہے۔ جاہلوں سے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ سیدنا عمر کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ کسی آدمی نے سامنے کھڑے کر ان پہ ایسے کہتے ہیں نا ملامت شروع کر دی، ہوتے ہیں لوگ ایسے دماغ کے پھرے ہوئے۔ تو الحر ایک کوئی آدمی تھا، تو سیدنا پہلے عمر کو تو غصہ آیا، یہاں تک کہ آپ لگے اس کو کہتے ہیں نا بدلہ دینے۔ الحر کوئی گزرا ساتھ میں آدمی، اس نے کہا کہ اس نے یہ آیت تلاوت کی نا پھر کہ اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں وہ ان کے اندر خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ اور سیدنا عمر کہتے ہیں میں لرز گیا ایک دم کہ ایسے موقع پہ اس نے میری یاد دہانی میری کرا دی کہ میں نے اپنے آپ کو روک لیا۔ پھر تو اصل بات یہ ہے کہ دین کا جو عالم ہوتا ہے نا ان کو یہ اخلاق اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ میں اپنی ذاتی وجہ سے کبھی کسی پہ غصہ نہ کروں، درگزر کروں، اور جو خاص طور پہ ہدایت دینے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود باتوں کو نہیں سمجھتے تو ان پہ بھی بحث نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جنہوں نے ٹھان لیے میں نہ مانوں تو پھر کیسے منوائیں گے؟ اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگ لو، یعنی شیطان آتا ہے نا وسوسہ دیتا ہے، تمہیں جواب دینا چاہیے، یہ ورنہ ان کو کیا سمجھ آئے گی کہ یہ سمجھتے ہیں میں کمزور ہوں اس لیے میں نہیں بولا ان کے سامنے۔ وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا۔ حقیقت میں جو متقی لوگ ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر میں وہ برا خیال بھی آ جائے تو چھو نہیں جائے، اور اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو فوراً سے پہلے چکرنے ہو جاتے ہیں، الرٹ ہو جاتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے صحیح طریقے کار کیا ہے، ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے، رہے ان کے یہی شیطان بھائی بند تو وہ انہیں ان کی کجروی میں کھینچے چلے جاتے ہیں۔ ثم لا یکسرون، انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا چھوڑتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی یا معجزہ پیش کرتے ہو تو یہ کہتے ہیں تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہ انتخاب کر لی؟ ان سے کہو میں تو صرف اس وحی کا پیروکار ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے، یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں اور تمہارے رب کی طرف سے ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کرے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قرآن سے اگر ہدایت چاہتے ہیں نا یہ دو کام اپنانے ہوں گے، ایک تو اس کو جب پڑھا جائے غور سے سنیں، اور دوسرا خاموش رہیں۔ جب نظریں خاموش نہیں رہتی نا، نظریں بھی خاموش نہیں رہتی، منہ سے تو نہیں بول رہے، نظریں دیکھ رہی ہیں ادھر ادھر کیا ہو رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، پھر کیا ہوگا؟ قرآن اب اثر کرے گا ہم پہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ پورا 100% لگانا چاہیے کہ میں کیا سن رہا ہوں۔ دل کی آنکھیں بھی کھولی ہوں، کانوں کی بھی اور دیکھنے والی بھی، اور انصتو خاموش رہو، چپ، کوئی حرکت نہ کرو۔ جس طرح ہم نماز میں کوئی حرکت کرنا معیوب سمجھتے ہیں نا، جو بہت نماز میں کھڑے ہو کے انسان بلا وجہ کی حرکتیں کرے، وہ اچھے انسان کو خود ہی فیل ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں، بار بار دوپٹہ ٹھیک ہو رہا ہے، بار بار یہ ہو رہا ہے، کبھی خارش ہونے لگتی ہے، کبھی کچھ ہونے لگتا ہے۔ اور وہ شیطان جو ہے نا بعض کو اس طرح بھی آزماتا ہے، کبھی چیک کیجیے گا ایسی فنی جگہ سے تھوڑی سی وہ خارش کی چبھن دے دیتا ہے، دل کرتا ہے فوراً ہاتھ اٹھا کے نا ادھر کر دیں، تھوڑا جب پی جائیں وہ پتہ چلتا ختم ہو گئی۔ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو دو کام کرنے ہوں گے، غور سے سنیں اور خاموش رہیں تاکہ تم پر رحم نازل ہو، اور اللہ کے دین کی سمجھ سراسر رحمت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو صبح شام یاد کیجیے، اور دل میں بھی، رازداری میں بھی، اور خوف کے ساتھ بھی، اور زبان سے ہلکی آواز کے ساتھ بھی۔ یہ ہے یاد کرنے کا، صرف الفاظ کی تکرار۔ ہم دعائیں مانگتے ہیں لگتا ہے وہ کوئی پڑھ کے سنا رہے ہیں کسی کو۔ دعائیں پڑھنا نہیں چاہیے بلکہ دعائیں مانگنا چاہیے، دونوں میں فرق آتا ہے۔ دعائیں پڑھنے اور مانگنے میں فرق کیا ہے؟ جو مانگی جاتی ہے نا اس میں دل کا اثر اندر آتا ہے، اور عاجزی انکساری آتی ہے، اور انسان کی آواز میں لرزہ آتا ہے۔ اور جب مانگتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ مغفر لی، اللہ مغفر لی، وہ پتہ نہیں چلا اس مغفر لی کا اثر کیا تھا۔
تو اس طرح یاد کرنا چاہیے جیسے رب کریم نے اپنے نبی کو یاد کروایا اور سکھایا، اور ہمیں بھی وہی ایڈوائز مل رہی ہے صبح شام خاص طور پہ۔ تم لوگوں میں سے نہ ہو جانا جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ یسبحونہ ولہ یسجدون۔ اللہ اکبر۔ سجد وجہ للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اچھا، جہاں بھی سجدہ تلاوت آ جائے تو اس کے لیے کوئی کعبہ کی ڈائریکشن کی ضرورت نہیں ہے، اگر مل جائے تو الحمدللہ۔ اب کعبہ ملا ہوا ہے تو بلا وجہ اس کو موڑ کے دوسری طرف کریں گے تو یہ تو حماقت ہے انسان کی، ہے۔ پھر اس کے لیے وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے، اگر وضو میں ہے تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں وضو ہے تو فوراً کے طور پہ۔ صحابہ کرام گلی بازاروں میں قرآن پڑھا کرتے تھے، ہم تو وہ آیات چھوڑ دیتے ہیں، وہ صورتیں چھوڑ دیتے ہیں، وہ صورتیں کچی ہو جاتی ہیں ہماری جن میں سجدہ تلاوت ہوتا ہے، کیونکہ وہ نمازوں میں نہیں جاتی۔ ہم اس ڈر سے اس کو پڑھتے نہیں ہیں کہ وہ نماز میں پھر ایک اضافی سجدہ کریں گے، پھر اٹھیں گے، پھر یہ کریں گے۔ تو میں نے مولانا اسرار احمد رحمہ اللہ کو سنا تھا، وہ کہتے جب انسان، جیسے ہم نے جھک کے سجدہ کر دیا نا، یہ سجدہ ہی تھا نا اشارت میں، جب انسان اس آیت پہ رکوع بھی کر دیتا گویا وہ سجدے میں چلا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے پھر ضروری نہیں کہ زمینی سجدہ اسی طرح کرے، یہ انڈیویجول عبادت کی بات ہے۔ اجتماعی عبادت میں یقینی طور پہ قوم کو فورس کرنا چاہیے اور ایک رول دکھانا چاہیے سجدہ کرنے کا، جو سلیقہ وہ دکھانا چاہیے۔ تو اس کے لیے اللہ اکبر کہنا تو ضروری ہے، لیکن اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کہ ہم جیسے عام سجدے میں کہتے ہیں نا اللہ اکبر کر کے گئے، اگر یہ دعا نہیں آتی جو میں نے ابھی پڑھی تھی سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھ دیں، 5 دفعہ 7 دفعہ اتنی دفعہ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں وہ کبھی اپنی بڑائی کا گمنڈ نہیں کرتے اور اس کی عبادت سے کبھی منہ بھی نہیں موڑتے اور اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ 24 منٹ آپ نے اوپر دیے ہیں الحمدللہ، ایک ایک منٹ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو بہترین اجر سے نوازے۔ اس طرح کا کمپرومائز چاہیے ہوتا ہے تب ہم اپنے ٹارگیٹ کو پا سکتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا احسان شکر ہے جس نے توفیق دی اور آپ لوگوں کا ساتھ دیا، تو ہم نے اس صورت کو جو میں نے ارادہ کیا تھا پورا کرنا ہے، الحمدللہ اللہ نے پورا کروا دی الحمدللہ۔ اس کے بعد اب صبح انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے ہم اسی 9ویں سپارے کا آخری کوارٹر لے کے 10ویں کو کمپلیٹ کرنے کی حتی الامکان کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ مجھے فصیح و بلیغ زبان عطا کرے، ہمیں آسانی کے ساتھ بات کو رکھنے اور فصاحت کے ساتھ چھوٹی بات کو وسیع پیمانے پہ سمجھانے والی بنا دے اور اللہ اس کو عمل میں اتار دے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں جو کچھ ٹھیک ٹھیک حق ہوا بے شک اس کی رحمت کا ذریعہ تھا، اور اس کو قبول فرما لے، ہمارے حق میں حجت بنائے، اس رمضان کو ہمارے لیے بہترین رمضان بنا دے کہ اس میں ہمارے سارے گناہ سے دھل جائیں جیسے گویا آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ پاک شعوری طور پہ ہمیں ہماری محنتیں جو ہم کر رہے ہیں انسان ہونے کے ناطے جو کمیاں سے درگزر فرمائے، جو محنتیں کر رہے ہیں نا، آپ لوگ گھروں سے آتے ہو، پیٹرول لگاتے ہو، دور دور سے آتے ہو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ لوگوں کو ایک ایک قدم پہ بہترین اجر سے نوازے۔ کل ایک آنٹی مجھے پوچھ رہی تھی کہ آپ کرتی ہیں پروگرام ادھر ہو رہا ہے نا؟ میں کہا ہاں جی ہاں جی ہو رہا ہے۔ کہتے آتے ہیں لوگ آپ کے پاس؟ میں کہا ہاں جی آتے ہیں۔ کہتے پھر لوکل ہی آتے ہوں گے 2-4، یعنی 2-4 تو نہیں، خیر انہوں نے کہا ویسے لوکل ہی آتے ہوں گے۔ میں نے کہا نہیں آنٹی جی اللہ کے فضل سے دور دور والے آتے ہیں، لوکل کوئی نہیں آ رہا لوکل زیادہ آن لائن پہ بیٹھ گئے۔ میں کہا تو یہ بات ہے کہ جس کے نصیب میں جو ہو، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ان کو بھی عطا کرے جو مجبوریوں میں اپنے گھروں میں ہیں اور سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اس کا صلہ اور اس کا اثر اور اس کی عمل کی توفیق دے، اور جو دور ہیں مجبور ہیں نہیں آ سکتے تھے ان کے لیے بھی، اور جو دور سے آتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے بڑھا چڑھا کے اجر کی میں دعا کرتی ہوں، التماس کرتی ہوں مجھے بھی اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس اجر سے نوازے، ہمارے گھروں میں ہماری اولادوں میں اس کی برکات نازل فرمائے۔ آن لائن کا سلسلہ یہ ہے کہ اس میں کم از کم ہمارے اپنوں تک بھی آواز پہنچ جاتی ہے نا، جن کو عام طور پہ ہم یہ آوازیں نہیں سنوا سکتے تھے، ہے نا؟ تو کم از کم چلیں گھر بیٹھے وہ کم از کم ہمارے ذریعے کو اللہ کا قریب ہو جائے، اللہ کا قرب پا لے، یہ اس 100 اونٹوں سے بہتر ہوگا جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا یہ خوشی کے موقع پہ کسی کو عطا کرتا ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آمین سبحان اللہ۔